اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو اسلامی بینکنگ میں جاری تھی اور ہم آپ کی خدمت میں ایسے خاص فقہی قوانین بیان کر رہے تھے جنہیں اسلامی بینکنگ میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج جس ایگریمنٹ کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ عقد بیع کے تحت بیع سلف و سلم کے تحت آتا ہے۔ یہ ایگریمنٹ باقاعدہ طور پر بیع النسیہ کے اپوزٹ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے بھی اسلامی بینکنگ میں باقاعدہ طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بیع نسیہ میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ بینک باقاعدہ طور پر کسی جنس کو اکاؤنٹ ہولڈر کے حوالے کرتا ہے اور اس کی ثمن جو ہے وہ اقساط کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر سے وصول کرتا ہے۔ ظاہر ہے ادھار پر معاملہ ہوتا ہے، جبکہ بیع سلف و سلم کے اندر جو ہے وہ ثمن بطور نقد ادا کی جاتی ہے اور اقباض مبیع جو ہے وہ مدت دار ہوتا ہے۔ یعنی اس ایگریمنٹ کو بھی بینک باقاعدہ طور پر اسلامی بینکنگ میں استعمال کر سکتے ہیں اور اسے باقاعدہ طور پر ہاؤسنگ پروجیکٹس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، اور بھی اس کے علاوہ عام مارکیٹ کے اندر دیکھا جائے کہ وہ تمام ایگریمنٹس کہ جو مثلاً پری سیل، پری آرڈر یا پری پے بائی کے عنوان سے استعمال کیے جا رہے ہیں، ان تمام میں بیع سلف و سلم کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بس اس ایگریمنٹ کے تحت اکاؤنٹ ہولڈر جو ہے وہ ایگریمنٹ کے وقت جنس کی قیمت جو ہے وہ بینک کو ادا کر دیتا ہے، اور بینک جو بائع کا کردار ادا کر رہا ہے وہ مورد نظر جنس کو مقررہ مدت پر ایگریمنٹ کے تحت جس کی مدت اور تاریخ معین کی گئی ہے اس تاریخ پر وہ اس چیز کو تیار کر کے اکاؤنٹ ہولڈر کے حوالے کرے گا، اور باقاعدہ طور پر یہ ایگریمنٹ درست ہے اور دور حاضر کے تجارتی ایگریمنٹس میں باقاعدہ طور پر اس کا ایک مقام ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ پری سیل اور پری آرڈر یا پری بائی کے عنوان سے یہ باقاعدہ طور پر ایگریمنٹ رائج ہے۔ اس کی باقاعدہ طور پر شرائط ہیں، اور اگر بینک باقاعدہ طور پر اس ایگریمنٹ کا فارم تیار کرتے وقت ان شرائط کا خیال رکھے اور فقہی کتابوں میں درج باقی شرائط کو بھی مد نظر رکھے اور ان شرائط کے مطابق اس فارم کو تیار کیا جائے، اور ایگریمنٹ سائن کرتے وقت اکاؤنٹ ہولڈر اور بینک باقاعدہ طور پر ان شرائط کو ایک دفعہ مرور کر لیں اور ایک دوسرے کو بتا دیں کہ ان شرائط کے تحت ہم اس ایگریمنٹ کو سائن کر رہے ہیں، ایسی عنوان سے اس کو بتائے کہ کسی قسم کی جہالت اس میں برقرار نہ ہو، تو اسے باقاعدہ طور پر اسلامی بینکنگ میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور بہت ہی اچھا ایگریمنٹ ہے۔ اس کے قوانین کیا ہیں؟ ایک قانون یہ ہے کہ بیع سلف میں ثمن کا حال اور نقد ہونا ضروری ہے، یعنی آپ اس میں قیمت کو ادھار نہیں کر سکتے، بینک کو باقاعدہ طور پر جو ہے نا وہ آپ کو پیمنٹ کرنا ہوگی۔ بس اس عنوان سے اس چیز کی طرف توجہ ضروری ہے کہ بیع سلف میں ثمن نقد ہوتی ہے، جسے مکمل طور پر ایگریمنٹ کے تحت وقت جو ہے وہ اکاؤنٹ ہولڈر کو چاہیے کہ وہ بینک کے حوالے کر دے۔ اگر کچھ رقم نقد ادا کر رہا ہے اور باقی کچھ رقم کو وہ دین کی صورت میں اور ادھار کی صورت میں کر رہا ہے، تو یہ صرف اس وقت ہو سکتی ہے کہ دین بھی حال ہو۔ اگر مدت دار ہو تو یہ معاملہ باطل کر دے گا اور یہ درست نہیں ہے۔ بس در حقیقت اگر بیع سلف کے معاہدے میں مبیع اور ثمن دونوں کے لیے مدت معین کر دی جائے تو یہ ایگریمنٹ بیع قالی بقالی کے عنوان سے آتا ہے، جس پر فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ اہل سنت فقہا، شیعہ فقہا دونوں میں بعض اس کو جائز قرار دیتے ہیں، بعض اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بیع قالی بقالی جو ہے وہ ایرانی بینکنگ میں اور باقاعدہ جمہوری اسلامی ایران کے اسلامی قوانین کے مطابق باقاعدہ طور پر اسے تسلیم کیا گیا ہے، اور ایران کے بینکوں میں باقاعدہ طور پر یہ بیع رائج ہے۔ لیکن آپ پاکستان میں اسلامی بینکنگ کے اندر جب اس ایگریمنٹ کو تیار کر رہے ہیں تو تمام جزیات کا باقاعدہ طور پر جائزہ لیا جائے اور اس کو ان اسلامی قواعد و ضوابط کے مطابق ڈھال کر پھر اس کا جائزہ لے کر بعد میں اسے جو ہے نا اس کا فارم تیار کیا جائے اور اس ایگریمنٹ کو سائن کیا جائے۔ جبکہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بیع دین بالدین باطل ہے اور اسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا اسلامی تعلیمات کے مطابق۔ پھر اس قاعدے کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ خریداری شدہ مال جو عقد بیع سلف کے ایگریمنٹ کے تحت خریداری کیا جا رہا ہے، مقررہ وقت سے پہلے
اس کو فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا اکاؤنٹ ہولڈر بیع سلف کے تحت جو ہے وہ اکاؤنٹ ہولڈر سے کچھ رقم لیتا ہے تاکہ بینک اس کو ایک گھر تیار کر کے دے۔ اکاؤنٹ ہولڈر جو ہے وہ قیمت تو ادا کر دیتا ہے لیکن گھر کی تحویل لینے سے پہلے اس کو آگے کسی دوسرے شخص کو فروخت کر دینا چاہے تو یہ بائع کا ایگریمنٹ درست نہیں ہوگا، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آگے سے کسی کو فروخت کر سکے۔ لہٰذا اس جہت سے وہ بینک جس نے عقد سلف کے ذریعے سے کسی شخص کو کوئی سہولیات فراہم کی ہیں، سہولیات حاصل کرنے والے سے اپنے مطالبات کسی تیسرے شخص کو فروخت وہ نہیں کر سکتا اکاؤنٹ ہولڈر۔ پھر اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ مبی کی وہ خصوصیات کہ جن کی وجہ سے اس کی قیمت میں فرق آ جاتا ہے اسے بیان کرنا ضروری ہے۔ مثلا اس کی جنس معلوم ہونی چاہیے، اس کا عدد معلوم ہونا چاہیے، اس کی وصف معلوم ہونی چاہیے، اور اگر ہاؤسنگ اسکیم میں بینک اس ایگریمنٹ کو کہیں سائن کر رہا ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گھر کون سے علاقے میں ہے، کتنے میٹر کا ہے، کتنی اس کی جو ہے نا وہ رقبہ ہے، کتنے اس کے کمرے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ جو جزیات جو اس کی قیمت پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، یہ اکاؤنٹ ہولڈر کو بتانا ضروری ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مبی جو تحویل دی جا رہی ہے، یعنی اس ایگریمنٹ کے تحت جو بینک نے اکاؤنٹ ہولڈر کے ساتھ سائن کیا ہے، تو اس میں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ وہ مبی کو کون سے دن حوالے کرے گا، کون سے مہینے میں حوالے کرے گا، کون سے سال میں حوالہ کرے گا، یہ ساری چیزیں باقاعدہ طور پر اس ایگریمنٹ کے اندر مکتوب ہونی چاہیے اور دونوں کو معلوم ہونی چاہیے۔ پھر مبی کی حوالگی کی جگہ بھی معین ہونی چاہیے۔ اگر ہاؤسنگ اسکیم کے علاوہ مثلا کسی اور چیز کے بارے میں یہ ایگریمنٹ سائن کیا جا رہا ہے، مثلا کسی گاڑی کے بارے میں یہ ایگریمنٹ سائن کیا گیا ہے، تو پھر معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گاڑی کہاں پر دی جائے گی، یا اگر کسی بھی چیز کے بارے میں ہے تو وہ مکان جو ہے وہ معین ہونا چاہیے تاکہ کسی قسم کا ابہام اور شبہہ نہ پایا جائے۔ خریدار معاملے کی میز کو ترک کرنے سے پہلے تمام قیمت جو ہے نا وہ بینک کو ادا کرے، یعنی ایگریمنٹ سائن کر رہا ہے، اٹھنے سے پہلے قیمت ساری بینک کو ادا کر دے تو یہ ایگریمنٹ درست ہے۔ عام طور پر بیع النسیہ یعنی ادھار میں جب قیمت ادا کی جاتی ہے تو وہ زیادہ ہوتی ہے، لیکن بیع سلف اور سلم میں چونکہ یہ نقد ایگریمنٹ ہے اور پیشگی قیمت ادا کی جا رہی ہے تو یقینی بات ہے اس کی قیمت مارکیٹ ریٹ سے کم ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ بیع سلف میں خریدار بائع کو یہ وکالت دے سکتا ہے کہ مقررہ وقت پر مبی کی خریدار کی وکالت میں وہ اس مبی کو فروخت کر دے اور پھر اس کی قیمت جو ہے نا وہ خریدار کے حوالے کر دے۔ مثلا بینک سے باقاعدہ طور پر ایسا ایگریمنٹ سائن کیا جا سکتا ہے کہ اکاؤنٹ ہولڈر جس کے تحت بینک سے کوئی باقاعدہ طور پر گھر کا مطالبہ کر رہا ہے، اس کو پیمنٹ ادا کرتا ہے بینک کو کہ مجھے فلاں علاقے میں ایک گھر جو ہے نا وہ تیار چاہیے، بینک کو رقم ادا کر دی گئی ہے مکمل طور پر، بینک اب وہاں اس علاقے میں جاتا ہے اور اکاؤنٹ ہولڈر کی طرف سے گھر کو تیار کرتا ہے مقررہ شرائط، قواعد اور ضوابط کے مطابق۔ پھر یہاں پر اکاؤنٹ ہولڈر اس ایگریمنٹ کے ذیل میں بینک کو وکیل قرار دیتا ہے کہ جب وہ گھر کمپلیٹ ہو جائے تو اس گھر کو بیع مرابحہ کے تحت جو ہے وہ بینک اس اکاؤنٹ ہولڈر کی وکالت کے تحت آگے کسی تیسرے شخص کو فروخت کر دے تاکہ اس طرح سے اکاؤنٹ ہولڈر کو بھی فائدہ ہو اور بینک جو ہے وہ اس وکالت کا حق الوکالہ اس اکاؤنٹ ہولڈر سے وصول کرے تو یہ بھی درست ہے۔ تو بس آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ باقاعدہ طور پر اسلامی بینکنگ میں عقد بیع سلف و سلم استعمال کیا جا سکتا ہے اور اسے رائج کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہمارا اسٹیٹ بینک کو یہی مشورہ ہے کہ باقاعدہ طور پر اسلامی بینکنگ کا جائزہ لیا جائے اور باقاعدہ طور پر تمام اسلامی قواعد و ضوابط کے مطابق تمام ایگریمنٹ سے متعلقہ فارمز کو ان کے مطابق ڈھالا جائے، ان کو دیکھا جائے اور پھر ایگریمنٹ سائن کرتے وقت ایک شرائط کا مرور کر لیں اکاؤنٹ ہولڈر اور بینک، اور اس طرح سے تمام جو آپس میں ایگریمنٹس سائن کر رہے ہیں ان کو اسلامی تعلیمات کے مطابق سائن کریں تو مروجہ بینکنگ کو اسلامی بینکنگ میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم اسی طرح سے آپ کی خدمت میں خاص فقہی قوانین کو بیان کریں گے جنہیں اسلامی بینکنگ میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔